الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، اے لوگو، اے انسانوں، تم سارے کے سارے فقیر ہو۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے اللہ کے سامنے فقیر ہو، اور غنی صرف اللہ ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، غنی بھی اللہ ہے اور حمید بھی اللہ ہے، باقی تم سارے کے سارے محتاج ہو۔ اس آیت کریمہ کے اندر ایمان والے بھی داخل ہیں، غیر ایمان والے بھی داخل ہیں، اور عام مسلمان بھی داخل ہیں، اور انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی داخل ہیں، اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس آیت کریمہ کے اندر داخل ہیں۔ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی اگر سیرت کو دیکھا جائے، ان کی زندگیوں کو دیکھا جائے، تو تمام کے تمام انبیاء اکرام اللہ کے سامنے محتاج ظاہر ہوئے، اللہ کے سامنے عاجز ظاہر ہوئے۔ انہوں نے پوری زندگی اللہ کے سامنے جھولی پھیلائی، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ لیکن آج امت اس غفلت کا شکار ہو چکی ہے، آج امت شرک کی بیماری میں اس انداز میں دوڑ چکی ہے کہ اس نے قرآن کریم کو چھوڑ کر اپنے خود ساختہ عقیدے بنائے۔ نیک ہستیوں کو انہوں نے مختار سمجھا، نیک ہستیوں کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں، نیک ہستیاں جو ہوتی ہیں، ان کو موت ہی نہیں آتی۔ یاد رکھنا، موت کا انکار کرنا یہ خالص شرک ہے، اور قرآن کا انکار ہے، کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، اور قرآن کریم کا انکار بھی ہے۔ چونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر ایک چیز پر فنا ہونے والی ہے، ہر ایک چیز ختم ہونے والی ہے، ہر ایک چیز ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائے گی، ہر انسان کو موت آنے والی ہے، چاہے وہ عام انسان ہو، چاہے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام ہو، چاہے وہ فرشتے ہوں، یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ ختم ہو جائے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی ذات صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ تو اگر کوئی بھی شخص نیک ہستیوں کا، اولیاء اللہ کا، ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ ان پر موت نہیں آتی، تو وہ قرآن کریم کا انکار کرنے والے کی وجہ سے، انکار کرنے کی وجہ سے مرتد بھی ہے اور کافر بھی ہے۔ اور دوسری چیز، انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگیوں کو اٹھا کر کے دیکھو، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھو، وہ اللہ کے سامنے بے بس ہیں، اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہیں، رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں بے بس ہوں، میری مدد فرما۔ اب ان کے فوت ہو جانے کے بعد اگر کوئی ان پیغمبروں سے ہی جا کر کے اپنی حاجتیں مانگنے لگے، ان کے سامنے فریادیں رکھنے لگے، تو اس سے بڑا بدبخت اور بے عقل کون ہو سکتا ہے؟ یعنی جو حضرات یا جو اولیاء اللہ اپنی زندگیوں میں اللہ سے پوری زندگی دعائیں مانگتے رہے، اپنی حاجتوں کو اللہ کے سامنے رکھتے رہے، اور آج ہم ان کے فوت ہو جانے کے بعد، ان کے انتقال کے بعد ان کے پاس جا کر کے اپنی حاجتیں اور اپنے مشکلیں ان کے سامنے رکھیں، تو اس سے بڑی بے عقلی، اس سے بڑا ارتداد اور کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں جب جا چکے تھے، اس کے بعد سارے اسباب منقطع ہو چکے تھے، کوئی ان کو دیکھنے والا، کوئی ان کی بات سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس وقت اس ایسے حالات میں انہوں نے آواز لگائی تو صرف اللہ رب العالمین کو آواز لگائی، نادا فی الظلمات، بہت ساری اندھیریوں کے اندر اللہ رب العالمین کو آواز لگائی۔ وہ آواز یہ تھی، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اس اندھیری میں جو بھی سننے والا ہے صرف تو ہے، باقی سارے اسباب منقطع ہو چکے ہیں، یعنی سارے اسباب ختم ہو چکے ہیں، ظاہری کوئی شکل و صورت اس مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلنے کی اب
ظاہر نہیں ہو رہی، نہ دکھائی دے رہی۔ سبحانک، اور تو پاک ہے ہر عیب سے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اب جب ایک نبی اور بڑی عظمت والا نبی وہ اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے اپنے عاجزی کو ظاہر کر رہا ہے، تو آج ہم اس کے فوت ہو جانے کے بعد ہم جا کر کے اپنی حاجت، اپنی مشکل ان کے سامنے رکھیں، تو اس سے بڑی بے عقلی اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا ہے۔ خود امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آپ ان کی سیرت اٹھا کر کے دیکھیں، جگہ جگہ اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی ظاہر کی ہے۔ اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، یہ پوری دعا آپ نے سنی ہوگی یا کہیں لکھی ہوئی دیکھی ہوگی۔ اس کے اندر وہ عاجزی ظاہر کی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ عاجزی ظاہر کی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام ہوں یا امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، وہ سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے سامنے بے بس ہیں، اللہ کے سامنے عاجز ہیں۔ ان کا کسی بھی چیز پر کوئی اختیار نہیں۔ ما فوق الاسباب اختیار صرف اللہ رب العالمین کا ہے، اس کے علاوہ ہر ایک مخلوق عاجز ہے، بے بس ہے، محتاج ہے۔ اس لیے اپنے عقیدوں کی اصلاح کیجئے۔ حاجت اور مشکل کے وقت صرف آواز لگانی ہے تو اللہ رب العالمین کو لگانی ہے۔ ما فوق الاسباب اگر کسی سے امید رکھنی ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے امید رکھنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔